السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کی حفاظت نہ کرتے تو مکہ کے مشرکین نے اسلام کے آغاز ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کئی کوششیں کی تھیں۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کی زندگی، خدمات اور ان کے بارے میں مختلف اسلامی آراء کا جائزہ مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں لیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب نے اپنی ذمہ لی۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی پرورش کی بلکہ اعلان نبوت کے بعد ہر مشکل مرحلے پر آپ کا ساتھ دیا۔ جب قریش کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کو دعوت اسلام سے روکیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس واقعے کا ذکر متعدد تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، جن میں ابن ہشام کی سیرت نبویہ اور محمد بن جریرہ طبری کی تاریخ شامل ہیں۔ اس کے بعد شیبی ابو طالب کا سخت محاصرہ شروع ہوا۔ تقریباً 3 سال تک بنو ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی اور سماجی بائیکاٹ کا شکار رہے۔ اس آزمائش میں حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس واقعے کا ذکر ابن ہشام طبری اور ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ میں بھی ملتا ہے۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رات کے وقت رسول اللہ کی سونے کی جگہ تبدیل کر دیتے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ یہ روایت سیرت کی متعدد کتابوں میں بیان ہوئی ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات مختلف روایات میں مختلف انداز میں نقل ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان لائے تھے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے اور انہوں نے بعض حالات میں اپنے ایمان کو مخفی رکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مؤثر حفاظت کرے۔ اس موقف کے لیے شیخ مفید، علامہ امینی اور دیگر شیعہ علماء نے تفصیلی دلائل پیش کیے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت کے بہت سے علماء کی رائے مختلف ہے اور وہ اس مسئلے پر بعض احادیث کی بنیاد پر دوسرا موقف اختیار کرتے ہیں۔ لہذا اس موضوع کو علمی اختلاف کے طور پہ سمجھا جانا چاہیے اور ہر مکتب فکر کے دلائل کا مطالعہ اس کے اپنے معتبر مصادر سے کرنا چاہیے۔ ایک بات پر تقریباً تمام مورخین متفق ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حفاظت کی اور اسلام کی ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط سہارا ثابت ہوئے۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ اسی عرصے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا، جس کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دینا، مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ایک عظیم کردار کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لکھیں اور اسلامی تاریخ پر مستند ویڈیوز کے لیے
ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.